اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلما لمن سالمکم و حربا لمن حاربکم الی یوم القیامہ. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 3rd مجلس، تیسری مجلس ہے 1444 ہجرہ 2022 کی. زیارت عاشورہ کے ان جملوں کے اوپر میں نے پہلی مجلس کا آغاز کیا تھا کہ جس میں ہم امام سے ایک وعدہ کر رہے، ہم امام سے ایک عہد کر رہے، ہم امام سے ایک پرومس کر رہے. ہر زیارت پڑھنے والا یہ نہیں کہ اس نے کر رہا اور یہ نہیں کر رہا، جو بھی زیارت امام سے کم از کم عاشورے کے دن تو آپ پڑھتے ہیں، لازم پڑھنا ہے، ہر روز پڑھنا ہے، اور عاشورے میں تو سبھی پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انی سلمن لمن سالمک، کہ مولا حسین آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا اس کے ساتھ ہم بھی کریں گے. وحربن لمن حاربکم، جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا. حسین کا جہاد یزید سے ایک نہیں تھا، یزیدیت سے تھا، اس کے فکر سے تھا، ایک انسان سے نہیں تھا، اس کی سوچ سے تھا، اس کے امپلیمنٹیشن سے تھا، جو اس نے امپلیمنٹ کیا تھا وہ آج تک چل رہا. جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا ہم بھی جہاد کریں گے، اور یہ وعدہ، یہ پرومس ہم آپ سے عاشور تا قیامہ کرتے ہیں. ہر دور میں لوگ آئے اور لوگ چلے گئے. جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا وہ زندہ رہ گئے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا تو اٹ مینس آپ فالس پرومس کر رہے ہیں امام سے. ویری ویری امپورٹنٹ. ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پورا واقعہ، یہ پورا انسیڈنٹ 61 ہجری میں کیوں ہوا. صرف 50 ایئرس گزرے تھے رسول کی آنکھ بند ہو گئی. میں 2 دن سے ہسٹری بتا رہا، یہ پوری مجلسوں میں ہسٹری رہی کہ امام نے قیام کیوں کیا، امام کیوں آئے، کربلا کیوں آئے، کوفہ کیوں جا رہے تھے، وہ آئے. مدینے میں کیوں نہیں رہ گئے امام، جیسا امام حسن علیہ السلام مدینے میں تھے. مولا نے آگے بڑھ کر اتنا بڑا جہاد کیوں کیا. ریزن یہ تھا کہ جب یزید حاکم بنا، یزید کا باپ ختم ہوا، اور یزید جب حاکم بن گیا ظاہری طور پہ سکسیسر آف پروفٹ بن گیا. کل میں نے بتایا کہ وہ بننے کے بعد وہ کیا کر رہا تھا. جب وہ بن گیا تو اس کو سیریا والوں نے تو مانا، ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں ڈیفرنٹ کنٹریز جو آج کے دور میں وہاں پہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. کوفے میں 3.5 یا بعض روایتوں میں 9,000 یا 15,000 امام علی کے شیعہ تھے جو مولا علی کو مانتے تھے، اس کے باپ کو نہیں مانتے تھے، یزید کے باپ کو. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یزید حاکم بن گیا تو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کوفے کا جو گورنر تھا وہ تھوڑا ویک تھا، وہ کچھ نہیں کر سک رہا تھا. کون تھا کوفے میں؟ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، جس کا آپ مختار نامہ سنتے، جناب مختار تھے. ابراہیم ابن مالک اشتر کے بیٹے. یو نو ہو از مالک اشتر؟ مالک اشتر امام علی کی فوج کے، آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے. مالک اشتر وہ پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کے لیے میرا مولا بولتا کہ مالک میرا سیدھا ہاتھ. اگر علی کسی کو سیدھا ہاتھ بولے تو وہ کتنا بڑے تھے. اس کے بعد اب جملہ سنو، مولا نے کیا ریگارڈ کیا ہے مالک اشتر کو
کہتے ہیں کہ مالک میرے لیے ویسا ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا. کیا سن رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات. امام علی بول رہے کہ مالک میرے لیے ویسا ہے جیسے میں اوبیڈینٹ اطاعت کے ساتھ ہر چیز رسول کے ساتھ کر رہا تھا. اللہ کا رسول ظاہری طور پہ پورا ڈیپینڈنٹ ہے مولا کے. تو امام بولتے ہیں کہ میرے لیے مالک ویسا ہے جیسا میں رسول کے لیے. اتنے ٹرسٹڈ پرسن, اتنا ٹرسٹڈ پرسن تھا. جب ان کا ذکر آیا تو 2 منٹ سن ہی لو ان کے بارے میں. اور یہ دفن کہاں ہے مالک اشتر؟ ایجپٹ میں دفن ہے. یزید کے باپ نے ان کو شہید کیا تھا اور ظلم سے شہید کر کے وہاں پہ دفن ہو. اتنے بریو تھے, اتنے بہادر تھے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے. ہزاروں کے لشکر سے اکیلے لڑنے والا. چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا. یہ جب یزید کا باپ حاکم تھا, امام علی کا پیریڈ ہے, مالک اشتر کسی کام سے سیریا گئے اور سیریا یزید کے باپ کا ہے. وہاں کے اس کے اسپائز نے اطلاع دے دی کہ مالک آیا ہے, کمانڈر ان چیف آف امام علی آرمی. ہنگامہ مچ گیا. اس نے کہا فوراً اریسٹ کرو مالک کو. غور سے سنو, فوراً مالک اشتر کو اریسٹ کرو اور میرے پاس لے کر آؤ. علی کا کمانڈر آ گیا. جنگ صفین سے پہلے کا واقعہ ہے. مالک کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. یزید کے دربار میں مالک گئے, امیر شام کے دربار میں گئے. پورا دربار بھرا ہوا, 2-2.5 ہزار آدمی, پیک دربار, اور یہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اور مالک کی پرسنالٹی تھی, he was 6'3", huge personality, very broad shoulders, بہت ہی براڈ ایکسرسائز کی باڈی, پوری فزک ایک تھی. علی کا کمانڈر ایسا ویسا نہیں بن سکتا, نہیں. فزک تھی ان کی, دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ یہ ہوگا کمانڈر. اور 6'3" ہائٹ ہے, براڈ شولڈرز ہے, فیئر کمپلیکشن ہے, بال اچھے ہیں, بڑے بال لیکن جیل لگے ہوئے بال نہیں, اچھے بال, سیٹ بال. اور اتنا خوبصورت انسان تھا یہ. اپنا بھی حسن تھا, ولایت علی کا بھی حسن تھا. ایک کمال کا آدمی تھا مالک, کمال کا آدمی تھا. یہ دربار میں انٹر ہوئے اور اس کے برعکس امیر شام واز ویری شارٹ. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, میری مجلس لائیو جاری, بہت ہی شارٹ. اور اب میں کیا بول رہا ہوں, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. جو میں بول رہا آئی ایم ریسپانسبل. ہسٹری میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ, اور اپنی ہسٹری میں تو ہے ہی نہیں, ان کی ہسٹری میں کہ ویری شارٹ, ڈارک کمپلیکشن, اندر آنکھیں. دوستو حسن آ ہی نہیں سکتا اگر ولایت علی نہ ہو. امام علی کی محبت نہیں ہے تو حسن نہیں آ سکتا. ہمیشہ یاد رکھو, بیوٹی آتی ہے امام کی محبت کے ساتھ, اس لیے کہ علی وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کا ایک نام ہے جمیل. جمیل اللہ کے 99 نیمز میں ایک نام ہے جمیل. جمیل کے معنی حسین, خوبصورت. ہم کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ حسین ہے؟ کوئی دیکھ تو نہیں سکتا, ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے, لیکن ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ بہت خوبصورت ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھو, اللہ کو پہچانو. امام علی کے چہرے کو دیکھو. اب میں یہاں پہ ایک بات اور روک کے بولتا, دشمن سے دشمن ہوتے تھے, کبھی بھی امام علی کے چہرے پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے. نہیں سمجھے آپ؟ دشمن ہے. اور ایک روایت, اور عام مسلمانوں کی روایت یہ ہے کہ میرا مولا کی ایک ہائٹ زیادہ نہیں تھی, ان لوگوں نے کسی ایک
ایک پرسنالٹی کو کہا یہ بہت لمبے تھے. خالی لمبے ہونا نہیں ہے, عقل گھٹنوں میں رہتی پھر نہیں. خالی لمبے ہونا کیا, ایک پرسنالٹی ہے مسلمانوں میں, وہ کہتے ہیں ہی واز ویری ٹال, سو واٹ ٹال. اتنے ٹال. امام علی کا ایک معجزہ تھا ہر امام کا کہ اگر ہائٹ بڑی 6 ہیوج ہائٹ بھی نہیں ہے تو, اور ان کے سامنے کوئی بڑا لمبا آ رہا, تو جب دونوں بات کرتے تھے تو کبھی بھی معصوم امام شارٹ نہیں لگتا تھا, سامنے والا لگتا تھا. کبھی علی ایسے بات نہیں کرتے تھے, ایسے بات کرتے تھے. سمجھے آپ بات؟ تو بہرحال تو مالک اشتر سیریا میں پہنچے, اریسٹ کر لیا گیا, امیر شام کے دربار میں پیش. چھوٹا سا واقعہ, بات آئی تھی اس لیے پڑھ دے رہا, بڑا مشہور واقعہ ہے. امیر شام نے مالک کو دیکھا, دیکھ کے کہا مالک تم نے میری فوج دیکھی ہے, میری آرمی دیکھی ہے, کتنی بڑی آرمی ہے میری. اس لیے کہ آرمی بتائے تھے مالک کو, دیکھو دیکھا تم نے آرمی, 100,000 کے اوپر آرمی ہے میرے پاس, اور یہ بالکل رائی کے دانوں کے برابر ہے. رائی سمجھتے ہو نا, بالکل باریک کا رائی کے دانوں کے برابر ہے. اتنی آرمی ہے میرے پاس. علی سے کہہ دینا مجھ سے جنگ کرو گے تو اتنی بڑی آرمی کو لے کے آ جاؤں. صفین کی جنگ سے جسٹ بیفور صفین جنگ تھا یہ واقعہ, رائی کے دانوں کے برابر ہے. مالک اشتر سنتے رہے. جب اس کا لیکچر ختم ہوا, بھرے ہوئے دربار میں, دشمن کے دربار میں, دشمن کے شہر میں تلوار کو ٹیک کے اٹھے, اٹھ کے کہا امیر شام میں نے تیری فوج دیکھی ہے, تو کہہ رہا رائی کے دانوں کے برابر ہے. شاید تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ علی نے ایک شتر مرغ کو پیدا کیا ہے جو تیرے سارے رائی کے دانوں کو کھا لے گا, اس کا نام مالک اشتر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے مالک. ان کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر, آپ مختانامے کے اس میں دیکھیں گے ابراہیم کا رول بہت بڑا رول ہے, وہ بھی ویسی بہادر تھے. بہرحال ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. یہ سارے کے سارے شیعہ لوگ کوفے میں تھے. حسین کربلا کیوں آئے, اقدام کیوں کیا, مولا کیوں آئی, یہ اس پہ میں بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہ ٹاپک مجھے دی گئی کہ وائی امام حسین کربلا آئے, یہ کیوں ہوا یہ واقعہ. تو جتنے یہ لوگ تھے مولا کے چاہنے, جناب فیضا کے 4 بیٹے بھی تھے, ان لوگوں نے یزید کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور نہ اس کے گورنر کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے خط لکھا مولا حسین کو کوفے سے مدینہ کہ مولا آپ آئیے کوفہ, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم یزید کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. امام حسین نے ایوائڈ کیا 10,000, بعض روایتوں میں 20,000 کوفیوں نے مولا حسین کو خط لکھا کہ مولا آپ کوفہ آ جائیے اور آئیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مولا ایوائڈ کرتے رہے. ایک سٹیج ایسا ہے کہ امام کو انہوں نے کہا کہ امام مولا حسین اگر آپ آ کے ہم کو اس وقت نہیں بچائیں گے یزید سے تو پھر ہم روز محشر نانا کو فریاد کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں تھا اور یزید حاکم بن گیا تھا اور حسین تھے لیکن حسین نے ہماری مدد نہیں کی. جب ایسے خط آئے, مولا حسین تو سب جانتے ہیں, آپ نے ارادہ کیا. اب پھر یہ پورا ایپیسوڈ ہوا ولید کے ساتھ جو آپ نے سنا. وہاں سے مولا حسین 28 رجب 28 میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ کربلا کا واقعے کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. 28 رجب 60 ہجری میں مدینے سے چلے. کیا ارادے سے چلے کہ پہلے میں حج کروں گا. 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے اور امام نے وہیں قیام کیا. اب جب مکہ پہنچ گئے اور ہر طرف سے لیٹرز آنے لگے مکے میں بھی کہ مولا آپ آئیے, تو اس وقت امام نے ارادہ کیا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا, میں حج کر لوں گا. جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کو ان کو اپنا سفیر بنا کے, اپنا ایمبیسڈر بنا کر مسلم کو بھیجا. مسلم کون ہے؟ مولا حسین کے فرسٹ کزن ہے, چچازاد بھائی. امام علی کے جو بڑے بھائی تھے جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں.
4 بیٹوں میں سب سے پہلے طالب تھے جس سے آپ ابو طالب کہلائے. سیکنڈ نمبر پہ عقیل ابن ابو طالب تھے جو جناب مسلم کے بابا ہیں. تھرڈ نمبر پہ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب جو شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا. جعفر طیار ان کا نام نہیں ہے. طیار عربی میں ونگز کو بولتے ہیں, پر کو, جیسا یہ برڈز کے پر ہوتے ہیں نا ویسے. جناب جعفر جنگ موتا میں آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے, جیسے مولا عباس کے شانے کٹے ویسے جناب جعفر کے کٹے. تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے جعفر طیار کو جنت میں 2 ونگز دیے ہیں, پر دیے ہیں, اور وہ جبرائیل کے ساتھ فلائی کرتے ہیں ہر طرف. کتنا بڑا رول ہے دیکھو, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا فائدہ. یہ بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے فادر اللہ. ایک دفعہ اللہ کا رسول مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, سارے اصحاب بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا علیہ السلام علیہ السلام. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کسی نے سلام تو نہیں کیا, آپ کیوں کہہ رہے علیہ السلام؟ آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. ابھی جبرائیل جعفر طیار جبرائیل کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے مسجد سے جاتے جاتے انہوں نے سلام کیا تو میں ان کا جواب دے رہا ہوں. یہ ہے جعفر, بڑی پرسنالٹی, بڑی ان کی گریو کہاں ہے؟ جارڈن میں. میں جا چکا ان کی گریو کو. جارڈن میں, جارڈن سٹی سے 2 آورز کی ڈرائیو کے اوپر ایک جگہ ہے موتا جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی, اور وہ اس کے کمانڈر ان چیف تھے. ابھی بھی وہاں لکھا ہوا ہے موتا, اور جناب جعفر طیار کا بہت بڑا گریو ہے, بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے جارڈن کیا تھا عمان. میں ایک جا کے ان کی زیارت کیا تھا. تو جعفر طیار 3rd سن تھے, 4th سن امام علی, 2nd سن عقیل ابن ابو طالب. عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے ہیں جناب مسلم, جن کو مولا حسین نے کوفہ بھیجا. کیوں بھیجا؟ دیکھو امام کا کوئی کام, میں صرف ہسٹری بتا رہا ہوں, امام کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا, ہر کام کے پیچھے ایک مصلحت رہتی. جناب عقیل کے لیے یہ پورے عرب میں, عرب ٹرائبز میں بٹا ہوا ہے, پورے ٹرائبز میں بٹا ہوا ہے عرب. یہ چھوٹی ٹرائب ہے, یہ بڑی ٹرائب ہے, اس طرح. اور عقیل سارے ٹرائب سے واقف تھے. عجیب عجیب شان تھی ان کی. انہیں مثال کے طور پہ جیسے ہمارے خوجے بھائی, کوئی لوکن والا ہے, کوئی مرچنٹ ہے, کوئی شرف ہے, کوئی ویرانی, جیسا آپ لوگ اپنے پہچانے جاتے اپنے فیملی نیم سے, اسی طرح عرب میں ٹرائب سے پہچانا جاتا. کہ جب بھی کوئی پوچھے گا نام, وہ فوراً پوچھے گا تم کس قبیلے کے, تو اس کے بعد اس سے پہچانا جاتا. جناب عقیل کے بارے میں یہ ہے کہ پورے عرب میں جتنے ٹرائبس ہیں ان ساری ٹرائبس کی نالج ان کو تھی. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بہادر لوگ ہیں یا بزدل ہیں, یہ جنرس لوگ ہیں یا کنجوس ہے, یہ وفادار ہے یا دھوکہ دینے والے, ہر چیز سے واقف تھے. اسی لیے امام علی جیسی پرسنالٹی نے عقیل سے پوچھا تھا کہ میں ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہ رہا کہ جہاں کی لڑکی سے مجھے ایک ایسا بیٹا اللہ دے کہ جو میری شجاعت کا وارث بنے. ارے یار سمجھ گئے کس کے لیے کہا تھا؟ مولا عباس کے لیے کہا تھا. لیکن آپ نے کبھی سوچا علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے؟ نہیں, ہمارے تصور میں یہ ہے کہ امام علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے. مولا نے کیوں کہا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا ہے کہ جس سے مجھے بہادر بیٹا پیدا ہو؟ امام علی نے یہ پوچھ کے دنیا کو بتا دیا کہ اولاد میں صرف باپ کا رول نہیں ہوتا, ماں کا رول بھی ہوتا. یہ ہمارے لیے پیغام ہے, ہمارے یوتھ کے لیے پیغام ہے کہ کہیں پروپوزل بھیجو شادی کے لیے تو چیک کرو وہاں دین ہے ماں کے پاس. خاموش ہو گئے نہیں؟ میں بیچلرز کو بول رہا ہوں, کسی کو بھی ایسا پسند نہیں کرنا, سب شادی شدہ بیٹھے ہوئے. کبھی بھی لڑکی کو پروپوز کرنے سے پہلے چیک کرو بیک گراؤنڈ کیا ہے, فیملی کیسی ہے, دین کتنا ہے. تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے بلکہ اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. آپ جیسے بیچلرز ہیں نا, رائٹ سائڈ پہ بہت ہے بیچلرز, تو
امام سے، امام علی سے پورے بیچلرز نے آ کے پوچھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا، کیا دیکھنا لڑکی میں؟ تو علی نے کہا کہ لڑکی میں کبھی بھی دو چیزیں نہیں دیکھنا، اس کا حسن، بیوٹی اور پیسہ. اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر رہتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا وہ کتنا کالا پیلا ہے. بامبے والے نہیں بول رہا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ تم کیا. کبھی آئینے میں دیکھ لو یار اپنے آپ کو بھی. لڑکی خوبصورت ہو، بیوی خوبصورت ہو اور پیسہ. امام علی کہہ رہے کہ یہ دونوں چیزوں کو مت دیکھو، نہ بیوٹی دیکھو نہ پیسہ دیکھو. رابی نے کہا کیوں؟ پورے جتنے بیچلرز تھے وہ دے ور شاک کہ مولا کیوں نہ دیکھیں. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی حسین و خوبصورت لڑکی ہے تو آپ اسے شادی مت کرو، یہ مطلب نہیں ہے. کنڈیشن نہیں رکھنا کہ میں تو بڑی حسین سے کروں گا، میں تو بڑے پیسے والے سے کروں گا. کیوں کروں گا پیسے والی سے؟ اس لیے کروں گا کہ میں گھر میں بیٹھوں گا، اس کا پیسہ کھاؤں گا. امام نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں کبھی نہیں دیکھنا لڑکی میں. پوچھا کیوں؟ مولا علی کا جملہ میرا جملہ نہیں. میرا مولا بولتا کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. آج حسن ہے کل ختم ہو جائے گا، آج پیسہ ہے کل ختم ہو جائے گا. دیکھو کیا کہا؟ تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. تقویٰ اس لیے دیکھو کہ علی کسی اور کا امام نہیں ہے، امام علی امام المتقین ہے، متقین کے امام علی ہے. سمجھے بات؟ تو بہرحال بات ہوئی جناب عقیل ایک ایک ٹرائب سے واقف تھی، ایک ایک ٹرائب سے. مسلم کے پاس یہ ساری صفات باپ سے آئی تھی. اور کوفیوں کے بارے میں یہ ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ہمیشہ دھوکہ دیتے. تو جناب مسلم کو مولا نے سفیر بنا کر کوفہ بھیجا. اب سنو جناب مسلم کی ایک اور خصوصیت بتاتا میں آپ کو. جناب مسلم کا جو چہرہ تھا، فیس تھا، وہ بالکل شبیہ پیغمبر تھے. جناب علی اکبر تو بعد میں آئے. جناب مسلم کا ایج 28 ایئرز کی تھی جب شہید ہوئے، اور جناب علی اکبر 18 سال کے تھے. ہمارے پاس خاندان اہل بیت میں یہ دو ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے ریپلیکا تھے. بالکل چہرہ اللہ کے رسول کا چہرہ جناب مسلم ابن عقیل کا. اور جب آپ بات کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا امام علی بات کرتے. اللہ نے یہ دو صفت مسلم میں دی تھی، چہرہ رسول کا دیا، آواز امام علی کی دی. مولا حسین نے مسلم کو کوفہ بھیج کے وہاں والوں کو میسیج دیا کہ ہمارے پاس محمد بھی ہے، علی بھی ہے. چل بات پڑھ لیں محمد والے. تو جناب مسلم کو بھیجا لیٹر لکھ کے مولا حسین نے. اچھا جناب مسلم کے بارے میں ایک اور بولتا، وہ اتنی طاقت کا نام تھا مسلم. 60 ہجری میں 60 ہجری میں جب یہ واقعہ ہو رہا تھا کربلا کا، 4 بڑی طاقتیں تھیں عرب میں جس سے پورا عرب گھبراتا تھا. پورا عرب اس زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ سامنے والا جس کا نام ہے، مثال کے طور پہ مولا عباس کے نام سے سب گھبرا رہے، جبکہ مولا عباس نے کوئی جنگ نہیں لڑی، صرف ایک جنگ لڑی تھی. ایک ہی جنگ میں آئے تھے. اس وقت جناب عباس کی ایج 12 یا 13 ایئرز کی تھی. جسٹ امیجن 12-13 ایئرز کی ایج تھی، اور کربلا میں مولا عباس کی ایج 32 ایئرز کی تھی. تو کتنا گیپ ہو گیا؟ 18 سال پہلے ایک جنگ لڑی تھی. وہ ایک جنگ بھی ایسی لڑی کہ عرب میں ایک مہر لگ گئی. میں مولا عباس کی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے، آج نہیں کل پرسوں میں بتاؤں گا کہ کیا پرسنالٹی تھی. 32 ایئرز کے مولا عباس تھے کربلا میں، 28 ایئرز کے مسلم ابن عقیل تھے. یہ دو سگے فرسٹ کزن سے یہ لوگ، امام جناب عباس امام علی کے بیٹے، جناب مسلم عقیل کے بیٹے، چچا زاد بھائی جس کو بولیں گے. تو مولا حسین نے کوفہ مسلم کو بھیجا. آپ اس وقت جو 4 عرب کی بڑی طاقت تھی جس سے پورا عرب گھبراتا تھا، ایک مولا عباس تھے، امام کو چھوڑ دو، مولا حسین کو تو چھوڑ دو، وہ تو امام ہے. ایک مسلم ابن عقیل تھے، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار، شہزادی زینب کے ہسبینڈ، شوہر جعفر طیار کے بیٹے. ایک محمد حنفیہ، امام حسین کے چھوٹے بھائی، امام علی کے بیٹے. 4 بڑی طاقتیں تھیں جس سے پورا عرب گھبراتا تھا.
اور یہ لوگ سب کے سب مدینے میں رہتے تھے. ان کا نام تھا. اگر کسی لشکر میں مثال کے طور پہ مسلم آ جائے تو وہ لشکر والے گھبراتے تھے کہ اتنی بڑی طاقت آ گئی, انہیں 10,000 آدمی سے اکیلے لڑنے والا. مولا عباس کے لیے کیا ہے, اکیلا عباس لشکر یزید کو دیکھ سکتا تھا. میں نے بہت بڑی بات کی. یہ میرے مولا عباس کا جملہ ہے شب عاشور کا. شب عاشور کا مولا عباس کا جملہ ہے. رات کے آدھی رات کو تلوار کو سیخل کر رہے تھے. سیخل بولتے شارپ کرنا, تلوار کو شارپ کر رہے تھے. اور ایک سائڈ پہ جناب علی اکبر تھے, ایک سائڈ پہ جناب قاسم. مولا عباس کی پرسنالٹی, جناب علی اکبر اور قاسم کے کاندھے پہ ایسا ہاتھ رکھ کے فوج کو ایسا دیکھا, 100,000 کی فوج ہے. کہا بیٹا کل اس فوج کو میں دیکھ لوں گا. کیا بہادر تھا علی کا شیر. جب 8 محرم کی مجلس پڑھوں گا رضوی میں تو مولا عباس کی پوری پرسنالٹی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو عرب میں 4 شخصیتیں تھیں. عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر بیمار ہو گئے, وہ کربلا نہیں آئے. جناب محمد حنفیہ وہ بھی بیمار ہو گئے, وہ بھی کربلا نہیں آئے. حسین نے مسلم کو پہلے بھیج دیا, عباس کو اجازت نہیں دی. ایکچولی اگر آپ دیکھو کربلا کے معرکے کو, امام حسین نے طاقت کو تقسیم کیا. بہت بڑے بڑے جملے بول رہا یار. تقسیم کر دیا مولا حسین نے. اکیلا عباس کافی تھا ان ظالموں کے لیے. ہوا کیا, جناب مسلم مولا کا لیٹر لے کے, امام حسین کا لیٹر لے کے مکے سے چلے. جب چلے مکے سے تو انہوں نے کہا کہ مولا کیا میں اپنے بچوں کو بھی لے لوں. آپ کے 2 بچے جو ماشاءاللہ ہم لوگ سب زیارتوں پہ جاتے ہیں, اللہ زیارت قبول کرے, اور جو نہیں گئے اللہ جلد سے جلد زیارت کو جائے. آج بھی کربلا معلیٰ سے 50-60 کلومیٹر پہ مسیب ایک جگہ ہے جہاں پہ دونوں شہزادے آج بھی دفن ہیں. شہزادے محمد, شہزادے, یہ بہت بڑا واسطہ ہے. اگر کوئی تم کو کبھی تکلیف ہو کسی چیز کی, پریشانیوں میں, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, بزنس کے لیے, ایون کہا گیا اولاد اگر کسی کو نہیں ہے اولاد, تو یہ دونوں بچوں کا واسطہ دیکھیں. جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل اور جناب ابراہیم ابن مسلم نے مسیب میں جو 2 ہر پریشان. اور میں بولتا نا کہ اتنی آزمائی ہوئی چیز ہے یہ کہ جہاں میں نے بتایا وہاں لوگوں کو فائدہ ہوا. شہزادے محمد, شہزادے ابراہیم کا کوئی واسطہ دے کے دعا کرے, پہاڑ بھی تمہارے سامنے ہے تو ٹل جائے. یہ اتنے معصوم بچے ہیں جناب مسلم کے کہ جن کو ظلم میں عظیم سے حارث نے ابن زیاد کے حکم سے شہید کیا تھا. بڑا بڑا واسطہ. آپ کچھ نہیں کرتے, سلوات پڑھ کے دونوں شہزادوں کو ہدیہ کرنا. ہمارے پاس کیا, کچھ نہیں کرتے. گھر میں بیٹھ کے یہ دن ایام مصیبت کے ہیں نا, 5 سال بعد پڑھ کے 5 جناب محمد 5 جناب ابراہیم کو ہدیہ کرو, اس کے بعد دعا مانگو. آپ چیک کرو, آپ چیک کرو, آپ مجھے دعا دیں گے. اتنا سمپل عمل ہے یہ شہزادوں کا کہ آپ, اور کوئی آپ کا پرابلم ہے سالو نہیں ہو رہا, آپ نیت کرو کہ دونوں شہزاد جناب مسلم کو بولو یہ سفیر حسین, کہو کہ میں آپ کے دونوں بچوں کی نظر کروں گا, جناب محمد جناب ابراہیم کی, آپ میرا یہ کام کرا دو. اللہ کو ان معصوم بچوں کا واسطہ دو, اس کے بعد دیکھو کہ کیسے تمہارے حالات بدلتے. رزق کے لیے تو بہترین عمل ہے, بہترین عمل ہے. معصوم کا واسطہ معصوم کو دو. کیا بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, معصوم کا واسطہ معصوم کو دو. شہزادے محمد, شہزادے ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام, تو یہ دونوں کا واسطہ. یہ دونوں بچوں کو میں لے کے جاؤں. امام حسین سے پرمیشن لیا, پرمیشن لے کر جناب مسلم اور دونوں شہزادے چلے. اچھا جناب مسلم کا ایک رشتہ اور بتا دیتا. مولا عباس کی بہن کے ساتھ جناب مسلم کی شادی ہوئی تھی. یعنی وہ جناب مسلم چچا زاد بھائی بھی تھے اور امام علی علیہ السلام کے سن ان لا بھی تھے, داماد بھی تھے.
مولا کی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی، جس کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت امیر المومنین، یہ روایت بھی ہے. آپ کی شادی ہوئی، آپ گئے، جناب مسلم اور یہ دونوں شہزادے کوفہ گئے. جب کوفہ پہنچے، کربلا کا یہ واقعہ کیوں ہوا یہ میری ٹاپک چل رہی. جب پہنچے کوفہ تو آلموسٹ 20,000 لوگوں نے مسلم، 20,000 بھی ہے، 10,000 بھی، کئی ہے روایت، 10-15,000 لوگوں نے آ کے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب آپ سنو مسلم کی پرسنالٹی امام حسین کی نگاہ میں کیا تھی. یہ جملہ سننا آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنے ٹرسٹڈ تھے امام حسین. مولا حسین نے کوفیوں کے نام پہ ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں اپنے سفیر کو، پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو، میں اپنے ایمبیسیڈر، اپنے سفیر کو بھیج رہا میں تمہارے پاس، میں بعد میں آؤں گا حج کے بعد، میں تمہارے پاس مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کو بھیج رہا ہوں ایز اے سفیر. یاد رکھو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. سمجھ میں آئی بات؟ امام حسین کا موسٹ ٹرسٹڈ پرسن، امام کا ہاتھ کا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. مسلم کو بھیج دیا. 20,000 آدمیوں نے، سارے کوفے نے، اور کوفے میں ہانی ابن عروہ بھی ہے. جب آپ جاتے ہیں جناب مسلم کے روزے کو، وہاں جناب ہانی ابن عروہ کا بھی مزار ہے. سارے لوگوں نے آ کے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. مولا حسین کی بیعت ہوئی وہاں. یزید حاکم ہے، کیوں آئے کربلا، اس کے لیے میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں. سب نے بیعت کر لی جناب مسلم کی. لیکن جناب مسلم جانتے ہیں یہ کوفیوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. یو کانٹ. دیکھو دوستو، زندگی میں یوتھ کو بول رہا، زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو، تم ایسے کیریکٹر کو پیش کرنا کہ تمہارے اوپر لوگ ٹرسٹ کرنا، کبھی کسی کے ٹرسٹ کو بریک نہیں کرنا. سمجھ میں آئی؟ شیعہ کی پہچان یہ ہے، پہلی چیز شیعہ کی پہچان آنیسٹی ہے. آنیسٹی اتنا سا ورڈ ہے لیکن پورا اسلام آنیسٹی کے اندر ہے. اسی میں ٹرسٹ آئے گا. اگر تم نے ٹرسٹ کو بریک کیا تو سمجھو تمہاری کوئی پرسنالٹی نہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں. تمہارے اوپر، تمہاری زبان کے اوپر لوگ بھروسہ کرنا، یہ سیرت معصومین ہے. اللہ کے رسول 40 ایئرس وہ کافر اور مشرکین کے ساتھ مکے میں صرف ایک کام کیا، آپ نے اپنے ٹرسٹ کو کافروں کے سامنے بلند کیا. پوری زندگی مکے میں رہ کر، اسلام آنے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جھوٹ بولا ہی نہیں. تو اتنا ٹرسٹ تھا ابو سفیان کے اوپر، ابو جہل کو، ابو لہب کو، کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو اس وقت رسول نے کیا کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا، تم ایکسیپٹ کرو گے؟ تو ابو جہل جیسا ظالم نے کہا تھا ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. رسول نے کہا تم دیکھ نہیں رہے، تم کیسے ایکسیپٹ کرو گے؟ تو کہا ہم نے آپ کو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتا دیکھا ہی نہیں. اب دیکھو ہمارا رسول یہ کیریکٹر کو ممبئی میں پیش کرنا، کالجز میں، سکولز میں، جابز پہ، ملٹی نیشنل کمپنیز میں جب تم جاب کر رہے تو تم اتنے ٹرسٹڈ رہنا وہاں پہ. یہ شیعہ کی پہچان ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ کون سے ریلیجن کو تم بلانگ کرتے. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا یہ بات، بڑی بڑی کمپنیز میں تم لوگ جاب کر رہے، اسکول جا رہے، کالجز جا رہے، تم کو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے. تمہاری آنیسٹی، تمہارا ٹرسٹ، تمہارا کیریکٹر، تمہارا سافٹ اسپوکن ہونا، یہ دوسرے جو تمہارے فرینڈس ہیں، جو سرکل ہے فرینڈس کا، جو کلیگز ہیں، وہ پوچھنا کہ تم اتنا سچ بولتے ہو، اتنے نیک ہو، اتنے آنیسٹ ہو، اتنے سافٹ اسپوکن ہو، تو تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے؟ تو تم بولو میں علی والا ہوں. اس طرح پروپیگیشن کرو. ایون بزنس میں یو ہیو ٹو بی ریئل آنیسٹ کہ مارکیٹ میں تمہارا نام ہونا. اس طرح پروپیگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی اور امام حسین کرو. یہ سب کی ذمہ داری ہے. خالی نماز ذمہ داری نہیں، خالی روزہ ذمہ داری نہیں. یہ ساری چیزوں کے ساتھ اسلام ایک کمپلیٹ پیکیج کا نام ہے. اسلام صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں. میری بات کو سمجھو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. اتنا بامبے میں اپنے ٹرسٹ کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرو کہ دنیا پکارے کہ امام کا چاہنے والا اور ہے، یہ اور ہے.
اشارہ کدھر ہے؟ اس وقت آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو مولا حسین نے کربلا میں بتایا. مسلم کوفہ آ گئے, ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی. اچھا وہیں پر اسی کوفے میں شمر بھی ہے ظالم, عمر سعد بھی وہیں رہتا ہے, خولی بھی وہیں ہیں, اناس بھی وہیں ہیں, ہرملہ بھی وہیں ہیں, دشمنان اہل بیت وہیں رہتے تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, اینڈ ایوری بڈی از ویٹنگ فار امام حسین. ان لوگوں نے کیا کیا, یزید کو لیٹر لکھا, ڈائریکٹ یزید کو لیٹر لکھا کہ تیرا یہ جو گورنر ہے کوفے کا, یہاں پہ یہ بڑا ویک ہے اور تو اس کو نکال, کوئی ظالم سخت دشمن اہل بیت کو بھیج, ورنہ حسین کوفہ آ جائیں گے, حسین کی بیعت ہو جائے گی, تیری حکومت سے کوفہ چلا جائے گا, پھر بہت مشکل ہوگا کوفے کو واپس لینا. اب سنو, یزید کے پاس ایک خط پہنچا کوفیوں کا جو دشمنان اہل بیت, ان کا پاس خط پہنچا. اس وقت یزید کے جو 2 ایڈوائزرز تھے, 4 ایڈوائزرز تھے, سارے کے سارے نان مسلم تھے. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا, سارے کے سارے اسلام کے دشمن تھے. اور یزید کون تھا؟ یزید اسلام کا رہبر بنا ہوا, رسول کا معاذ اللہ وارث بنا ہوا, اور اس کو ایڈوائز کون کر رہا؟ دشمن اسلام. اب بات کچھ سمجھ میں آئی؟ ہسٹری ریپیٹس آلویز. نہیں سمجھے ابھی تک؟ ہسٹری ریپیٹس آلویز. 1400 سال پہلے یزید کے جو ایڈوائزرز تھے وہ دشمن اسلام تھے. آج بھی جو اپنے آپ کو سو کالڈ, میں مجبور ہوں نام نہیں لے سکتا, میری مجلس لائیو جاری, سمجھے یار, سمجھے میں کیا بول رہا, سو کالڈ اسلام کے رہبر بنا رہے, اسلام کے سرپرست بن کے بیٹھے ہوئے. مولا کا جملہ یاد رکھو, ڈریس سے نہیں پہچانا جاتا یہ مسلمان ہے یا مومن ہے. وہ لوگ اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہیں, سر سے لے کے پیر تک ڈریس وہی ہے, ڈریس سے نہیں پہچانا جاتا. ڈریس تو کوئی بھی پہن سکتا, کوئی بھی پہن سکتا. امام علی نے ابو سفیان کو کیا کہا تھا کہ تو کب سے ہمدرد ہو گیا. آج جو اسلام کے رہبر بنے ہوئے سو کالڈ, ان کے ایڈوائزرز کون ہیں؟ دشمن اسلام. جس ملک میں اتنی سختی تھی سب جانتے ہیں, مکہ مدینہ ہم جاتے, اللہ بار بار جانا نصیب کرے. اتنی سختی کہ نماز کا وقت آئے, سلا پوری دکانیں بند, آفس بند, ریسٹورانٹس بند, روڈ پہ نہیں نکل سکتے. اسلام میں لا اکراہ فی الدین ہے, جبر نہیں ہے. اور آج کیا حشر ہو گیا, آج کیا حشر ہو گیا, میں نہیں بولتا, جا کے دیکھو کہ کیا حشر ہو رہا. کہ ایسا بلینز آف ڈالر کا ایک سٹی بنائی گئی کہ جس میں کیا نہیں ہے, ہر وہ گناہ ہے جس کو اسلام نے منع کیا تھا. ان لوگوں نے وہاں بتا دیا ظاہری طور پہ اسلام ہے لیکن سیرت یزید کی ہے. کیا بول رہا میں؟ سیرت یزید کی ہے. ظاہری طور پہ اسلام یزید کے پاس بھی تھا, وہ بھی نماز پڑھتا تھا. سیرت کیا تھی؟ ہر وہ گناہ کو کر رہا تھا. ان لوگوں نے بھی آج وہی کیا. میں بغیر نام لیے پڑھ رہا کوئی بھی چیز, آپ سمجھنا میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کے ذہنوں کا نہیں. چل بات پڑھ لیں محمد آپ سمجھ لیں میری بات. آج ہر وہ چیز جو یزید نے کیا تھا وہی کر رہے. یزید کے بھی جو ایڈوائزرز تھے وہ سارے کے سارے دشمن اہل بیت, دشمن اسلام تھے. ان کو کیا ہمدردی اسلام سے, یہ بتائیے. جب آپ کا مذہبی نہیں تو آپ کو کیا ہمدردی ہوگی اس کی؟
کوئی ہمدردی نہیں تھی. جب اس کے پاس یہ لیٹر آئے کوفے والوں کے, یزید نے لیٹر پڑھا کہ وہ کوفہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا, حسین آ جائیں گے تو ان کی بیعت ہو جائے گی. اب اس نے کیا کیا, یہ ایڈوائزر سے پوچھا. یہ تو ہر وقت نشے میں رہتا تھا, جب نشہ آتا ہے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. کبھی نشہ نہیں کرنا, ایک ڈراپ بھی آپ نہیں لے سکتے. آپ کارپوریٹ کمپنیز میں جاب کرتے, ملٹی نیشنل کمپنیز میں بامبے میں جاب کرتے, اور اینول ڈنرز ہوتے ہیں, جبھی بھی جاؤ اس چیز کو نہیں لینا. کیوں خاموش ہو گئے؟ میرا یوتھ میرے سامنے بامبے کا, میں تم کو بول رہا ہوں, نیور ان یور لائف کبھی ہاتھ نہیں لگانا. یہ یزید نے کیا تھا. اف یو لو امام حسین, اس پارٹیز سے ایوائڈ کرو اپنے آپ کو کہ جس پارٹیز میں الکوہل سپلائی ہوتی ہے, ڈرنکس آتی, اس پارٹی سے ایوائڈ کرو. ٹرسٹ آن امام حسین, پرے ود امام حسین, اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو کیا دیتا ہے. تو یزید نے ان سے ایڈوائز کیا کہ میں کیا کروں. تو ان لوگ, پلیز غور سے سنیں, میں ہسٹری بتا رہا کہ حسین کربلا کیوں آئے. اس وقت یہ ایڈوائزرز نے یزید سے کہا کہ تیری پوری کوفے کے قریب ایک اور سٹی ہے بصرہ, جس کو پورٹ سٹی بولتے ہیں, عراق کی پورٹ سٹی ہے وہ. بصرہ کویت سے قریب ہے. آج وہاں پہ 80% امام علی کے چاہنے والے, حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں بصرے میں, 80%. کہا بصرے کا جو گورنر ہے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد, اس کو کوفہ بھیج دے, اور اس کو یہ بول تو بصرے کو بھی سنبھالنا, کوفے کو بھی سنبھالنا, پروموشن دے دے. اور اب سنو جملہ سے, ان لوگوں نے, اچھا اس زمانے میں کمیونیکیشن سسٹم کیا تھا, پوسٹ مین جاتا تھا تو 2 یا 3 قسم کے پوسٹ مین ہوتے تھے. ایک نارمل پوسٹ ہوتا تھا, ایک ڈی ایچ ایل ہوتا تھا. آپ بولیں گے اس زمانے میں ڈی ایچ ایل تھا, فاسٹ پوسٹ مین. وہ کیسا جاتا تھا, جو 24 گھنٹے میں ایک نارمل پوسٹ مین اپنے گھوڑے پہ جاتا تھا, وہ تیز رفتار گھوڑے پہ اسی کو 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے میں لگ جاتے, فاسٹ جاتے. اور یزید کے جتنے پوسٹ مینس تھے ان کا ڈریس الگ تھا, الگ ڈریس میں, ان کا ڈریس الگ تھا. اور جتنے یہ گورنرز تھے ہمیشہ پوسٹ مین سے بڑا ڈرتے تھے. کیا بول رہا ہے, گورنر ہے لیکن ایک معمولی پوسٹ مین سے ڈرتے. کیوں؟ پتہ نہیں کون سا لیٹر آ گیا کہ میں سسپینڈ ہو گیا. چور تو تھے, ڈرتے بہت تھے پوسٹ مین کے. یزید کے پوسٹ مین سے بڑا ڈرتے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ کوشش کی. اس نے کہا کہ وہ ایڈوائزرز نے کہا کہ اگر ہوا میں اڑ کے کوئی جائے تیرا پوسٹ مین, جتنی جلدی ہو سکے ابن زیاد تک یہ پیغام کو پہنچا دے, یہ خط کو پہنچا دے, اور ابن زیاد کو بول فوراً بصرے سے نکلے اور کوفہ پہنچ جائے, اور جا کے کوفے کی حکومت کو سنبھال لے. خبر اس کے کہ حسین کوفہ آ جائے, پہلے تیرا آدمی چل جائے. بس بات کو میں یہاں روک دیا, میرا ٹائم ہو گیا. کل میں یہیں سے مجلس شروع کروں گا کہ ابن زیاد کوفہ آنے والا ہے, بصرے میں ہے, ابھی آیا نہیں. اب یہاں سے بہت انٹرسٹنگ واقعات ہے کہ حسین کربلا کیوں آئے. یہ جو ٹاپک چل رہی اسی پہ انشاءاللہ کل میں یہیں سے آپ کو لے کے چلوں گا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک اور سلوات پڑھ لیں بابا سے بولا. دوستو آج 3 محرم گزر گئی, چوتھی کی رات آ گئی, شب 4 محرم ہے آج. کتنی جلدی یہ دن گزر رہے ہیں, کتنے فاسٹ یہ دن گزر رہے ہیں. کتنا انتظار تھا محرم کا, کتنا انتظار تھا کہ محرم آئے, محرم آئے. کیوں آئے؟ ہم حسین کو مہمان رکھ سکیں. کربلا والے ہمارے گھر میں مہمان آئے. نورانی دن ہے, برکتوں والے دن ہیں. کل آپ نے سفر مولا کا جو کربلا میں پہنچے وہ واقعات سنے. آج
حسین کے سفیر کا ذکر سنو، اس شہید کا کہ جو 9 ذوالحجہ روز عرفہ شہید ہوا، جو حسین کا سفیر تھا، مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، ایسا ٹرسٹڈ مین مولا حسین کا، جب کوفہ پہنچے، ابھی آپ نے سنا کہ 15-20 ہزار لوگوں نے بیعت کی۔ کوفے میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مسلم عشاء کی نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتا ہے تو پوری مسجد خالی ہے، کوئی نہیں ہے مسجد، تنہا مسلم عقیل کا بیٹا جائے تو کہاں جائے۔ کوفے کی گلیوں میں ایک گھر کے پاس جا کے ٹھہر گئے۔ جب ٹھہر گئے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سامنے ایک دروازہ تھا، وہاں ایک مومنہ رہتی تھی۔ اس نے دروازے کو کھولا اپنے بچوں کی تلاش میں، دیکھا اس کے گھر کے آگے ایک بڑا شریف انسان معلوم ہو رہا چہرے سے، سر کو جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس مومنہ نے کہا کہ اے شخص، اے اللہ کے بندے، کیوں ٹھہرا ہوا ہے یہاں پہ، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتا؟ اب جواب سنیں گے آپ تڑپ کے روئیں گے۔ جب اس نے کہا کہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، مسلم نے سر کو جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ تو اس مومنہ نے کہا کہ ارے آپ بڑے شریف معلوم ہوتے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بس مدینے کا نام سنا، بی بی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آ گئی۔ کہا آپ مدینے میں کہاں رہتے ہیں؟ تو مسلم نے کہا میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ دوستو محلے بنی ہاشم سنا تڑپ گئی کہ وہ تو میرے آقا حسین کا گھر ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو مسلم نے کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہوں۔ وہ تڑپ گئی، کہنے لگی آقا آپ گھر کے باہر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ اندر آئیے۔ مسلم کو اندر لے کر گئی، جو کچھ روٹی تھی وہ روٹی کھلایا۔ اس کے بعد آدھی رات کے بعد مسلم اٹھے، مصلی پہ آ گئے نماز کے لیے۔ مسلم نماز پڑھ رہے، ظالم ابن زیاد کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 3,500-4 ہزار کا لشکر بھیجا، 4 ہزار کا لشکر، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی مسلم کے کانوں میں۔ مسلم عقیل کا بیٹا ہے، تلوار دیکھ کے اٹھا۔ اس مومنہ نے کہا کہ آقا لشکر بہت بڑا معلوم ہوتا، آپ گھر سے باہر نہ جائیں۔ تو مسلم نے کہا کہ اگر میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو تیرا پردہ ضائع ہو جائے گا۔ مسلم نہیں چاہتا کہ دشمن گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں، اے جناب مسلم، آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک کنیز کا پردہ ضائع ہو جائے؟ ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، شام غریباں علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر، اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو، آپ کی آوازیں بلند ہو جائے۔ 4 محرم کی رات کی مجلس ہے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ مسلم باہر آئے، 3,500-4 ہزار کے لشکر سے اکیلے عقیل کا لال لڑ رہا تھا۔ ابن زیاد نے اور فوج بھیجا، مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا، پکڑ کے رسیوں میں جکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے مسلم، تو روایت کا جملہ ہے کہ مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں چوتھے امام سے ملنے آیا۔ جب چوتھے امام سے ملنے آیا تو آگے کچھ سوالات کے بعد ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں اس وقت دربار میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا، تو وہ جب ابن زیاد سے بات کر رہے تھے، سر اٹھا کے بات کر رہے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، بڑے شور سے بات کر رہے تھے، اور مولا آپ جب دربار میں آئے تھے ابن زیاد کے، اس وقت بھی میں تھا۔ کہتا ہے مولا لیکن جب آپ آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے تھے، سر جھکا کے بات کر رہے تھے۔ کہتا ہے مولا امام تو سب سے بہادر ہوتا، آپ
ایسے کیوں بات کر رہے تھے؟ بس یہ سننا تھا۔ میرا چوتھا امام تڑپ تڑپ کے رونے لگا، کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب میرا چچا مسلم دربار میں آیا وہ اکیلا تھا، لیکن جب میں دربار میں آیا میرے ساتھ میری ماں بہنیں تھی، میری پھوپھی زینب تھی جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، میں سر اٹھا کے کیسے بات کرتا؟ اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت ہو۔ مسلم کو ابن سعد کے دربار میں پیش کیا، ظالم سے گفتگو ہوئی۔ ظالم نے اس وقت کہا کہ جلاد سے کہا کہ بلندی پہ لے کے جاؤ دارالامارہ کی اور مسلم کے سر کو قلم کر دو۔ دوستو، جناب مسلم کو بلندی پر لے کر گیا جلاد، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مکے کا رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آج جو ہم نماز کے بعد زیارت یا مجلس کے بعد زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، یہ سنت مسلم ہے، یہ مسلم کی سنت ہے جو نماز کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں مولا کی۔ آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام حسین ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھے، کوفے کی طرف آ رہے تھے، تو قیام کیے ہوئے امام نے کہا علیکہ السلام علیکہ السلام، پھر فوراً مولا حسین کی زبان پہ جملے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز جناب زینب نے سنی، زینب نے آگے کہا بھیا خیر تو ہے، یہ جملے آپ کی زبان پر کیوں آئے؟ امام نے بی بی زینب کو قریب بلایا، کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ زینب نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ مسلم اپنے میرے بھائی مسلم کے گلے پہ خنجر ہے۔ بی بی تڑپ کے رونے لگی۔ میں بی بی سے کہوں بی بی آج آپ دور سے دیکھ لو، دور سے دیکھ رہے کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے، کربلا میں تلے زینبیہ پہ آپ ہوں گی، امام حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر ہوگا اور آپ فریاد کریں گی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوگی۔ حسین نے کہا بہن زینب رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ۔ جناب مسلم کی چھوٹی بچی تھی، 6-7 سال کا سن تھا۔ رقیہ کو حسین نے بلایا، اپنے پہلو میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، کانوں میں گوشوارے پہنائے، ماتھے کو چوما۔ اہل بیت کی گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہا چچا ایسے سلوک کرے، بس ختم ہو گئی مجلس، ایسے سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا۔ حسین نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو، ابھی حسین زندہ ہے۔ وہیں پہ سکینہ کھڑی ہوئی تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا، لیکن ہائے شام غریبہ، ایسا تماچا منہ پہ آیا کہ حسین کی یتیم زمین۔ پروردگار جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام ان کے بچوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار شیعت کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، بے حق بیمار کربلا بیمار مدینہ مولا کی سلامتی کے صدقے میں دنیا میں جتنے جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کو سلامت رکھ۔ پروردگار ہم سب کو حج و عمرہ زیارات قبول ہو، جو زیارات پہ گئے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما لے۔ اس سال ہم 40 حسین مولا حسین کے پاس کریں انشاءاللہ۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بچے، ان کے بھائی، جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام علماء کے لیے سورہ فاتحہ۔